بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام روبرو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عارف بہار۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہمہ پہلو شخصیت ہیں، جن کی تعارف کے کئی حوالے ہیں۔ وہ ایک مصنف ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بیوروکریٹ ہیں اور ایک اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کشمیر کے مسئلے کی بہت سی جہات کے حوالے سے، اور جو ڈیولپمنٹس وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں، کیونکہ وہ اس ساری صورتحال کے ایک چشمدید گواہ ہیں اور بہت سے رازوں کے امین بھی ہیں، یعنی علامہ جواد حسین جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کسی توقف کے بغیر میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ فروری کا جو مہینہ ہے وہ کشمیر کے لحاظ سے بہت سے واقعات کا ایک امین بھی ہے۔ بہت سے واقعات اس ماہ رونما ہوئے ہیں، جن میں ایک واقعہ یا ایک ایونٹ جو ہے اس کا وہ 5 فروری بھی ہے۔ تو آپ نے اس کو ساری صورتحال کو بہت قریب سے دیکھا ہے جو ایمرج کر گئی تھی 1990 کے بعد۔ تو کیا وہ حالات، کیا اسباب تھے کہ جس میں ایک پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی اور ایک بیداری کی ایک لہر سی ہمیں اس وقت دکھائی دیتی؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا بات کرنے کا یہاں۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو 19 کی دہائی ہے، اس میں کشمیر کے اندر ایک تحریک نے ایک نئی کروٹ لی، اور انتفادہ جو شروع ہوا اس نے جو ہماری یوتھ تھی کشمیر کی، اس نے اپنا لہو جو ہے وہ یہ جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر اس کا حصہ ڈالا، اور ایک نئی اس میں جان پڑی، ایک نیا اس کے اندر ایک جذبہ آیا، ایک نئی کروٹ لی۔ تو اس کے تناظر میں جو پاکستان کے اندر کشمیر دوست قوتیں تھیں، ویسے تو سارا پاکستان اور پاکستانی کشمیر دوست ہیں اور کشمیریوں کے پشتی باندھ رہے ہیں ہر دور میں۔ تو انہوں نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر اس کو قرار دیا 90 میں۔ بنیادی طور پہ یہ قاضی حسین احمد صاحب نے انیشیٹو لیا۔ اس وقت نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے فوراً اسے انڈورس کیا اور پنجاب کی حد تک اسے آفیشلی اسے منانے کا اعلان کیا۔ اور بینظیر صاحبہ کیونکہ پاکستان کی وزیر اعظم تھی، تو انہوں نے پھر یہ پاکستان لیول کے اوپر اسے کہا کہ پاکستان لیول کے اوپر اسے اس کے بعد سے قومی دن کے طور پر یہ۔ اچھا، اس میں جو نکتہ ہے بڑا یہ ہے کہ اس کے بعد حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، پارٹیاں بدلتی رہیں، ان کی حکومت آئی، کبھی مارشل لا آیا، کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، کبھی مسلم لیگ کی حکومت آئی۔ بہت سے جو چیزیں تھیں وہ واپس ہو گئیں، ایک پارٹی نے شروع کی دوسری نے ختم کر دی۔ لیکن یہ دن ایسا تھا کہ ہر آنے والے نے اس میں اور اضافہ کیا، اور اس کے اندر اور شدت پیدا کی، اس کے اندر اور محبت پیدا کی، اس کے اندر اور جذبہ پیدا کیا۔ تو اس سے وہ پاکستان کی پتہ یہ چلتا ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی کسی جماعت کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری قومی اور ریاستی پالیسی اور پاکستانی قوم کی پالیسی۔ اچھا علامہ صاحب، ایک کشمیری کی سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری بہت سینسٹیو قوم ہے اور وہ بیرونی اثرات کو فوراً قبول کر لیتی ہے۔ یہ جو بیداری ہمیں 1990 میں نظر آتی ہے پورے اس دہائی میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی بیرونی اثرات تھے؟ جو مشرقی یورپ کو آزادیاں ملی، جو وسط ایشیا کو ملی، یا ایران کا جو انقلاب آیا، یا جو افغانستان میں سوویت یونین کا کولیپس ہوا، تو ان اثرات کو بھی کشمیریوں نے قبول کیا تھا؟ کشمیری نہیں، انسانی جو نسل انسانی ہے نا، یہ ایک دوسرے سے سیکھتی ہے، ایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہے، ایک دوسرے سے۔ تو یہ ہمارے ارد گرد میں یہ 80 اور 90 کی جو 2 دہائیاں ہیں، ان کے درمیان بڑے انقلابات اور بڑی تبدیلیاں جو ہیں ہمارے پڑوس میں جغرافیہ میں بھی ہوئی، فکری طور پہ بھی ہوئی، نظریاتی طور پہ بھی وہ ہوئی۔ تو ڈیفینیٹلی، اور خاص کر جو انقلاب ایران تھا، وہ اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے سارے عالم اسلام کے اوپر اور کشمیر کے اوپر جو تو اس صورتحال سے انہوں نے یعنی فائدہ اٹھانے کی کشمیریوں نے کوشش کی، کشمیریوں کے اندر نیا جذبہ پیدا فائدہ اٹھانا کو ایک ان کے اندر نیا جذبہ، کیونکہ اندر تو وہ چنگاری سلگ رہی تھی، تو پھر اس کو مہمیز، پھر یہ جو روس کی ریاستیں جو ان کا ایک ایپیسوڈ ہوا، تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ آگے چل کے بنا اس سلسلے میں، ان کے اس حوصلہ افزائی کے سلسلے میں کہ کوشش کی جائے تو ناممکن کو ممکن میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر
وہ انتفاضہ جو تھا اس کے اندر ایک نئی جان اور ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اتنی حدت تحریک کے اندر پیدا ہوئی، اتنی گرمی پیدا ہوئی، اتنا ہی اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اتنا ہی اس کے اندر جنون پیدا ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر. یہی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ایک جذبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوان کشاں کشاں جو ہے وہ مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بھارت میں تو ان کے لیے امکانات کی ایک دنیا تھی، ایک جہان تھا، تو یہ کیا جذبہ تھا کہ کشمیری نوجوان جو بڑے پرامن نوجوان ہیں یا پرامن قوم کا ایک تأثر ہے، اس پہ ایک ملمہ کاری ہے کہ یہ بس گل و بلبل کی باتیں کرنے والی ایک قوم ہے، ساز و سنتور کے ساتھ وابستہ ایک قوم ہے، تو اس کے نوجوان اس انداز سے آگ کی پتلیاں بن کر مقتل کی طرف بڑھنے لگے، یہ کیا جذبہ تھا؟ یاد رکھیں، جب شریف آدمی ریئیکٹ کرتا ہے نا تو اس کا ریئیکشن بہت شدید ہوتا ہے. ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے نا جو ہمیشہ ریئیکٹ کرتا رہتا ہے، ہر بات کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو شریف النفس ہوتا ہے، شریف کشمیری بنیادی طور پر بڑی سویلائز قوم ہے، کلچرڈ قوم ہے، مینرڈ قوم ہے. آپ ان کی موسیقی دیکھیں، آپ ان کا ادب دیکھیں، آپ ان کے فنون لطیفہ دیکھیں، اس سارے کے اندر ایک نفاست ہے، فراست ہے. لیکن جب اس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر انڈیا نے پہنچا دیا، ان کے سامنے ان کی دیکھیں 80 سالہ خاتون کی بھی عصمت ریزی کی گئی، 6 7 8 10 سال کی بچی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، گھروں کی حرمت پامال کی گئی، مسجدوں اور عبادت گاہوں کو تاخت و تاراج کیا گیا، ان کا کاروبار تباہ کر دیا گیا. تو پھر ان کے پاس ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن اسے کہتے ہیں، تو ان کے پاس پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا یہ کہ اب یا زندہ یعنی عزت کے ساتھ جینے کا ایک راستہ، اسے مسدود کر دیا گیا نا. عزت کے ساتھ جینے کے راستے کو جب مسدود کر عزت کے ساتھ موت کا راستہ، عزت کی موت کا راستے کا انتخاب، ان کے پاس تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں تھا. اس عرصے میں بہت مزاحمتی ادب بھی لکھا گیا، ہمارے دانشوروں نے، شاعروں نے، ادیبوں نے بہت کچھ لکھا اس ساری صورتحال پر. آپ نے بھی لکھا، آپ کا مجموعہ بھی چھپا. میں چاہوں گا ایک شعر آپ سنائیں جو آپ نے اس عرصے میں لکھا مزاحمتی. بہت ریلیونٹ بات آپ نے کی. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جو 90 کے بعد جو پہلی کتاب چھپی کشمیر کے اوپر ایکسکلوسیولی، جس میں کشمیر کے اوپر ہی بات تھی، اس کا نام ہی احتجاج تھا. میری کتاب، میرا شعری مجموعہ کلام جو چھپا، اس کا نام ہی احتجاج تھا. اور اس کا انتصاب بھی میں جو کیا کہ وادی کشمیر میں گونجنے والی ان چیخوں کے نام کہ جن کی سماعت ضمیر عالم پہ قرض ہے، یہ اس کا انتصاب، اور یہ ابھی تک قرض ہے، دہائیاں گزر گئیں. تو اس کا آپ نے شعر کہا، تو اس کی جو پہلی نظم تھی، تو اس کا پہلا شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جنت ارضی میرے کشمیر میری جان و روح، تو اگر مسکن ہے تو کم ہے، اگر ہو عمر نوح، واہ تو گلو گلزار کی دھرتی زمیں کی لاج ہے، عشق کی آماجگاہ ہے، حسن کی معراج ہے. تو غزالوں کا وطن ہے، اندلیبوں کی زمین، تیرا دن پرکیف تیری رات اس سے بھی حسین، چاندنی ٹھنڈی چکوروں کو جو دیوانہ کرے، حسن کا تیرے فسوں خود سے بھی بیگانہ. واہ واہ واہ. وہ ہنسی پاؤں میں پازیبوں کا بجتا جلتا رنگ، ساز ایسا جس کی لے پر جھوم اٹھے انگ انگ، آج بھی رس کھولتا کانوں میں تیرا ساز ہے، دور سے آتی ہے پر آتی وہی آواز ہے. اے میری ماں، اے میرے کشمیر، شرمندہ ہوں میں، تجھ کو لٹتا دیکھتا ہوں اور پھر زندہ ہوں میں. تیرے چشمے شیر مادر تھے بنے میرے لیے، شیر تو تیرا پیا کچھ نہ کیا تیرے لیے. زندگی کو موت یا گلشن کو ویرانہ لکھوں، خطہ کشمیر کیا تیرا میں افسانہ. واہ واہ واہ، یہ بڑی طویل نظم ہے. اچھا علامہ صاحب، میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جذبے ابھی تک ایک سمندر کی طرح آب رواں کی طرح بہہ رہے تھے کہ وہ ایک سرکاری فرمان سے ختم ہو جائیں؟ نہیں، یہ سرکاری فرمانوں سے نہ تحریکیں چلتی ہیں نہ تحریکیں ختم ہوتی ہیں، یاد رکھنا چاہیے. یہ کوئی حریت کا اور آزادی کا متوالا جب وہ کسی آفس آرڈر کے تحت اپنا وہ، یہ دل و دماغ کے کھیل ہوتے ہیں، یہ تو دل و دماغ کے کھیل ہیں اور ان کی اپنی دنیا ہے. یہ جان دینے کے لیے آپ کو کسی کو اس طرح آمادہ کر سکتے ہیں کہ یہ آفس آرڈر ہوا ہے، یہ سرکولر ہوا ہے، یا یہ فلسطین میں ہم نے نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو تم اٹھ جاؤ جی، یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے جاری کر دیا، اب کل تم نے نہیں. نوٹیفیکیشنوں سے یا سرکولروں سے یا ان سے یہ نہیں ہوتی. یہ وہ عشق کے سودے ہیں اور محبت کے سودے ہیں، اور کشمیر والوں نے اتنا انویسٹ کر دیا ہوا اس کے اوپر کہ وہ اس سے بیک آؤٹ کر ہی نہیں سکتے. آئی ٹیل یو، جو انسانی سرمایہ، وہ انسانی سرمایہ، اتنا خون اس کے اندر کشمیریوں نے دیا ہے،
اس صدی کے اندر، ایک صدی سوا صدی جو گزری ہے، کہ اب یہ اگر چاہیں بھی تو کوئی بعض امیر کشمیری جو ہے اس کو گیو اپ رول بیک نہیں کر سکتا، نہ فریز کر سکتا، ناٹ ایٹ آل. اور کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی کو کہ دیکھیں جس کا جوان بیٹا جس کا چلا گیا، جس کا بھائی چلا گیا، جس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جس کا گھر تاخت و تاراج ہو گیا، جس کے نظریے کو فکر کو زخمی کر دیا گیا، وہ کس طریقے سے کمپرومائز کرے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا. آزادی کے علاوہ یا اس مسئلہ کا اور کوئی حل نہیں ہے جب تک کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو کہ گارنٹیڈ ہے، وہ کوئی انڈیا نے گارنٹی نہیں کی، پاکستان نے گارنٹی نہیں کی، وہ اقوام عالم نے گارنٹی کی ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ آپ کو ملے گا. جب تک وہ نہیں ملتا اس وقت تک بھول جانا چاہیے کہ یہاں کشمیریوں کو آپ کسی آپ آرڈر کے ذریعے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا تاریخ گواہ ہے نا جی، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ یہ نو کے شمشیر کے زور کے اوپر آپ کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے. تھوڑی دیر کے لیے اسے آپ مدھم تو کر سکتے ہیں اس لو کو، اسے گل نہیں، ہمیشہ کے لیے اس کو آپ بجھا نہیں سکتے. جی بجھا نہیں سکتے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آج کے مہمان علامہ جواد حسین جعفری صاحب تھے. ان سے ہونے والی گفتگو امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.